آمین آمین اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن کو مرید ہونا ہے وہ میرے الفاظ کو ادا کرتے جائیں جو میں بولتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا لطیف یا نور یا ہادی یا حق یا مبین. یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا خاص کر جھوٹ بدی غیبت چغلی بد مذہبوں کی دوستی سے بچتا رہوں گا. یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رکھ اور مجھے گناہوں سے بچا. نیکیوں کی توفیق دے. یا اللہ میں مرید ہوا سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں قبول فرما.
اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. اللہم اشرنی واشر ہؤلائی فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقمنا وقم هؤلاء آمین السنة آمین والجماعة آمین. فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقني وارزق هؤلاء شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحساب وادخلنا الجنة من غير توبيق ولا حساب. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. ذرا چند منٹ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے. سکون سے بیٹھ جائیں. اس ہنگامہ خیزی کے بجائے ذرا پرسکون رہ کر آپ میرے چند فقرے سماعت کر لیں. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ دونوں بنائے ہیں. جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ داخل ہونے کے بعد سے الی غیر النہایہ وہ لوگ جنت میں رہیں گے. اور جہنم دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے. ایک تو وہ لوگ جو اپنی جہنم میں جائیں گے تو اس سے ان کو نجات کا کوئی راستہ نہ ملے گا. دوسرے وہ لوگ جو اپنے گناہوں اور گناہ گاروں کا ساتھ دینے یا بد مذہبوں سے دوستی کرنے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی غلط کاریوں کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں جہنم میں پہنچائے تو وہ عارضی داخلہ ہوگا. جب تک اللہ چاہے گا وہاں رکھے گا. اور پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو جنت سے وہ جہنم سے نکال کے پاکیزہ بنا کے جنت میں پہنچائیں گے. اس لیے آپ کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ اگر کچھ عذاب اور پٹائی کے بعد ہم لوگ جنت میں پہنچے تو اس کا تو انتظام رکھیں کہ اپنا ایمان محفوظ رکھیں. جس کے پاس ایمان ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کتنی ہی نعمت، جس کے پاس ایمان ہے ان کے علاوہ کوئی بھی کتنی ہی بڑی دولت لے کر جائے اس کو جہنم سے چھٹکارا نہ ملے گا. وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تصورات کی دنیا ہے. میں کہتا ہوں آج تصورات جو لوگ کہہ رہے ہیں جب داخل ہوں گے اور چھٹکارا نہیں ملے گا تب سمجھ میں آئے گا. تو اس وقت کا سمجھ میں آنا نہ آنا سب برابر. اس لیے آج ہم سمجھا رہے ہیں سمجھ جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ. ایمان کے ساتھ اگر کچھ گناہ ہے تو تھوڑی سزا اللہ چاہے تو دے گا اور اس کے بعد جنت ہمیشہ کے لیے. اللہ کرے کہ ہمارے تمام احباب اہل سنت ایک منٹ کے لیے بھی جہنم میں نہ جائیں. میں یہ دعا کرتا ہوں. مگر
یہ دعا من کل الوجوہ مقبول نہیں ہے، اگرچہ میں دعا کر رہا ہوں جنت میں اور جہنم میں جانے کی تفصیلات میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ آپ کی زبان اقدس وہ فیض ترجمان ہے کہ اس کا ایک زیر و زبر بھی بدل نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ رسول پاک کا بیان پتھر کی لکیر سے زیادہ مضبوط ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچو گے تو دو قسم کے ہوں گے لوگ، ایک تو وہ کہ جن کے پاس ایمان ہوگا اور ایک وہ جو بے ایمان ہوں گے۔ بے ایمانوں کے لیے از اول الی آخر ہی، جس کا کوئی آخر نہیں، وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے ایمان تو سلامت رکھا ہے اپنا، مگر اعمال گڑبڑ ہوتے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان میں سے جتنوں کو چاہے اللہ معاف کر دے، اور باقی سزا پائیں گے۔ سزا بھی ہمیشہ کی نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس عمل نہیں تو ایمان تو ہے۔ تو ایمان کی سزا کے نہ ہونے کی سزا ہمیشہ، اور ایمان ہونے کا انعام یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو مٹانے کے لیے تھوڑی دیر جہنم میں پہنچایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو جنتی میں لایا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ ہیں تو صحیح، مگر تین طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک مومن، ایک غیر مومن یعنی کافر، اور تیسری قسم ان لوگوں نے نکالی لا مؤمن ولا کافر، یہ معتزلہ تھا۔ تو کوئی ایسا آدمی، جو معتزلہ غلط کہتے ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں کہ نہ مومن ہو نہ کافر ہو، اور وہ کہیں بیچ کا صندوق میں رکھا جائے، ایسا کوئی نہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت اور جہنم، اللہ تعالی جن گناہگار مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے، بلکہ ان کو کچھ وقفہ جہنم میں رکھا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، پھر اللہ ان کو معاف کر کے پاکیزہ بنا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ جنت، اس لیے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، میں نہیں، رسول پاک نے تاکید کی، رسول پاک ہی نہیں، رب کائنات نے بھی اس کی تاکید کی کہ لوگ اپنا ایمان بچائیں۔ نمبر ایک، صرف اور صرف ایمان کی حفاظت کریں۔ نمبر دو یہ کہ اپنا عمل بھی اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ جن کے پاس عمل بھی اچھا ہوگا وہ الف بے سے ہی چلے جائیں گے جنت میں، سمجھ گئے؟ ہاں، ان کا شروع ہی جنت سے ہے۔ اور جو لوگ کچھ گناہ کرتے رہے، اللہ کی مرضی چاہے معاف کر دے
چاہے ان کو تھوڑی سزا دے کر پھر جنت میں پہنچائے، مگر ایماندار کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، صاحب ایمان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، آخر کار اس کو جنت میں جانا ہی۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ کہ اگر کافر ہے تو کتنا ہی وہ اپنے آپ کو بااخلاق جتائے، مگر اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس سے چھوڑ نکلنا چاہے تو نکل نہ پائے گا۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قبر میں جاؤ گے تمہارے پاس آنے والے آئیں گے، جو مومن ہوگا اس کا حال بھی بتایا اور جو کافر ہوگا اس کا بھی حال بتایا، جو فاسق ہوگا ہے مومن مگر فسق و فجور میں گرفتار ہے تو اس کا بھی حال میرے آقا نے بتایا۔ تو اب سنیے، جو کافر ہوگا قبر میں پہنچنے کے بعد ہی سے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں القبر اول منزل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں نجات پا گیا آگے اور زیادہ نجات پائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ آگے اور زیادہ پھنسے گا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے ان تمام بھائیوں بہنوں کو اپنی رحمت سے ان کو ایمان پر سلامت رکھ۔ آمین آمین۔ ایمان یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے سب سے بڑی حفاظت اس کی ہونی چاہیے۔ عمل اگر کم نصیبی سے چھوٹ جائے تو اس کی معافی کا راستہ ہے، تھوڑی سزا بھگت کر یا اللہ کی رحمت سے، بس یہ ہے، مگر کفر کی کسی طرف راہ نہیں، صرف عذاب عذاب عذاب، جدھر دیکھے گا ادھر عذاب، یہ ہے۔ اس لیے سب پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دعا سے رب کائنات سے دعا کریں، اللہم ربنا اقمنا علی السنت والجماعت واحفظ ایماننا، اے اللہ ہم کو سنت و جماعت پر قائم رکھ، ہمارا ایمان محفوظ رکھ، یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہر صاحب ایمان کو بالآخر ضرور جنت دے گا، اور عذاب بھی جو دیا جائے گا کافروں کے عذاب سے کم ہوگا، یعنی مدت کے اعتبار سے تو کم ہوگا ہی، عذاب کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کا عذاب کم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کی حفاظت کرے۔ فرمایا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قبر میں جاؤ گے آنے والے تمہارے پاس آئیں گے، مطلب فرشتے آئیں گے اور تم کو اٹھائیں گے اور میری طرف اشارہ کریں گے،
بخاری شریف میں جتنا ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں. 3 سوال نہیں ہے اس میں، ایک ہے. ہاں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ 3 سوال والی حدیثیں صحیح ہیں، مگر ان کے سوالات ذیلی ہیں، اور جو بالکل حتمی یقینی قطعی جو سوال ہے وہ یہی ہے: ما تقول فی ھذا الرجل. یہی سوال اور اصل سوال کا مقصد ہے. سمجھ میں آیا؟ تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ میری طرف اشارہ کر کے فرشتے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اما المومن اب الموقن، مومن صاحب یقین وہ یہ دیکھتے ہی کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناہ یقولہ ثلاثا. سمجھ میں آیا؟ پوچھا گیا ایک جملہ کہ یہ کون ہے؟ کہتے تھا محمد الرسول اللہ ہے، مگر نہیں، اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آقا کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ اتنا بے قابو ہو جائے گا کہ اس کا ایمان اب بولے گا وہ رسول پاک ہیں، محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس آئے اور دلیلوں کا خزانہ لے کر آئے. سمجھ میں آیا؟ یعنی ہدایت کی دلیلوں کا اور ہدایت لے کے آئے. فآمنا بہ، ہم ان پر ایمان لائے، واتبعناہ، اور ہم نے ان کی غلامی کی. اسی جواب کو 3 مرتبہ دہرائے گا. ایک سوال، اس کا ایک جواب، مگر جواب دینے میں اس کو اتنی لذت ملے گی کہ مکرر ارشاد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مقرر تکرر ہے. ہاں، اتنی اس کو لذت ملے گی. ہوا محمد الرسول اللہ. یا اللہ ہم سب کو وہ موقع عطا فرما، آمین آمین. اور اس منزل میں ہم سب کو یہی بولنے کی توفیق عطا فرما آمین. کہ ہم نے کوئی بھی رسول پاک کا جلوہ دیکھے تو اس وقت وہ شک و شبہے میں نہ پڑے کہ یہ کون ہے، کون ہے، کون ہے، ذرا دیکھ بتاؤ. ہاں، یہ نہیں. جب دیکھے گا تو وہ کہے گا، دل کہے گا کہ میں نے زندگی بھر میں ایک سے ایک خوبصورت دیکھے، بڑے سے بڑے علم والے دیکھے، بڑے بڑے تاجور دیکھے، مگر کوئی اس جیسا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہی اللہ کے رسول. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ پہچان جائے گا. اور وہاں بھی جو اپنے جیسا سمجھتا تھا تو اپنے جیسا ہے ہی کا، وہ تو سارا عالم حسن کا مجموعہ حسن ہے. سمجھ میں آیا؟ حسن و جمال اور شان و اقبال ان کا بے مثال. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب فرماتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کر کے پوچھے گا کہ یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں عمل مومن اب الموقن، مومن صاحب یقین وہ یہ کہے گا یہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے، ہمارے پاس ہدایت کا خزانہ اور دلیلوں کا مجموعہ لے کر آئے. ہم لوگ
ان پر ایمان لائے، ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی غلامی بھی کی، ایمان بھی لائے اور غلامی بھی کی۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا میں ایمان لانے کے ساتھ رسول پاک کی غلامی بھی کرو، غلامی بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر اپنے جیسا سمجھا تو غلامی ہوئی۔ بے مثال شخصیت ہے، اس لیے اب ان کی غلامی کے لیے دل خود بخود لپک جائے گا، مگر جس کی آنکھوں اور دل کی آنکھوں دونوں میں ماڑا لگ گیا ہو تو اس کو کیا سمجھے؟ کیا نظر آئے، کیا سمجھ آئے؟ ہاں، ماڑا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، یعنی وہ جو ایک جھلی سفید رنگ کی آنکھ پر پتلی کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کو ہم لوگوں کی یہاں ماڑا کہتے ہیں کہ آنکھ میں ماڑا پڑ گیا ہے، یعنی وہ آدمی اندھا ہو گیا، کانا ہو گیا۔ چلیے، دونوں آنکھ میں پڑے تو اندھا اور ایک میں پڑے تو اس کا خوبصورت نام ہے۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے، میرے تمام دوستوں کے، میرے تمام رشتے داروں کے اور تمام اہل سنت و جماعت کو ایمان پر مضبوطی سے قائم رکھے۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت میں اکیلے جاؤں، میں چاہتا کہ میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں کی بجلی کھلے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت سرکار حضور مجاہد ملت، حضور محدث کبیر۔ اس لیے آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ کوئی روکے گا، رکاوٹ کو توڑوں گا، ہاں انشاءاللہ تعالی۔ مگر یاد رکھو، ایمان سنی صحیح عقیدہ والا ہے، یعنی مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ہاں مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ انشاءاللہ آپ سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی کہ سب کا ایمان مسلک اعلی حضرت کے مطابق تابندہ رکھے، زندہ رکھے۔ اللہ تعالی خیر فرمائے گا۔ اب چلیے، آپ فرماتے ہیں تم قبر میں جب جاؤ گے تو ایک آزمائش ہوگی، ایسی آزمائش کہ فتنہ دجال کے آزمائش کے جیسی یا اس سے بڑھ کر ایسی آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں یہ ہوگا کہ قبر میں آدمی کو اٹھا کے بیٹھایا جائے گا اور میری طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، اما المومن او الموقن، مومن صاحب یقین یہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جانا، ہوا ایسے کہ ہوا کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اشفا ہو گیا کہ زیارت کیسے ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وہاں بھی تصدیق دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جو یہاں ان کو پہچان گیا قبر میں ضرور پہچانے گا۔ اور یاد رکھو، رسول پاک نے فرمایا القبر اول منزل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔
جو اس میں نجات پا گیا آگے اور نجات پاتا جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا تو آگے اس سے بہت زیادہ پھنسے گا، ہر منزل نہیں ہر قدم پر پھنستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا تم ایمان رکھو میں تمہارا ضامن ہوں کہ جنت دوں گا۔ جو جنت کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت دوں گا، تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، سب سے پہلے میں تم لوگوں کو پہنچاؤں گا، اپنی امت کو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، اپنی امت پر نوازش کی۔ کیسی نوازش ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی جنت کے گناہ گاروں کو لے جاؤں گا جنت میں۔ سبحان اللہ، ایمان کی حفاظت کرو، تب تو وہ پکڑ پکڑ کے لے جائیں گے، اور اگر ایمان میں رخنا آ گیا تب کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی کیا؟ کچھ بھی راستہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اس روز کون دیکھے گا؟ ہاں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے رسول کے لب پر انا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آؤ گناہگارو، میں تمہارے لیے ہوں، سبحان اللہ۔ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ تو اس لیے رفیقان ملت آقا کائنات سے سب سے زیادہ محبت بھی رکھو اور سب سے زیادہ ان کی تعظیم کرو۔ اللہ نے ان کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا دیا، کر دیا ہے۔ اس لیے جو نبی کی تعظیم کر رہا ہے وہ اللہ کی تعظیم ہے، اور جو ان کی توحید کر رہا ہے وہ اللہ کی توحید۔ اللہ نے ان کو کیسا بنایا ہے، بے مثل و بے مثال۔ تو اب قبر میں پہنچو گے، اٹھا کے بیٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، میری طرف اشارہ کر کے آقا کائنات اپنے طرف اشارہ بتا رہے ہیں کہ میری طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم کس بات کے قائل تھے ان کے بارے میں؟ ما تقول فی ھذا الرجل، کس بات کے قائل تھے؟ تو فرماتے ہیں جو مومن صاحب یقین ہوگا تو وہ یہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا بہ واتبعنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! پوچھا یہ کون ہے تو جواب تو گیا کہ محمد ہے، مگر اس کے بعد اتنی لمبی عبارت رسول پاک کی نعت میں کہہ دی، وہ کہے کے لیے؟ وہ اپنے لذت ایمان بڑھانے کے لیے۔ ہاں، وہ محمد، یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں اور دلیلوں کا مجموعہ لائے، اور ہدایت کا خزانہ لے کے آئے۔ ہم لوگ ان پر ایمان لائے، آمنا بہ، ہم لوگ یعنی میں اور میرے تمام دوست ایمان لائے، اور ہم نے ان کی غلامی کی،
ان کی غلامی کی، واتبعناہ، غلامی کی. تو اس لیے اب صرف اور صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ اس کام کو مضبوط کر لو تو اب جنت تمہارے استقبال کے لیے بہرحال ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، کرم فرمائے. میں اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول کی غلامی میں موت دے اور انہی کی غلامی میں قبر میں پہنچائے اور قبر میں جگائے تو انہی کی غلامی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور قبر میں جواب بتائے تو وہی جواب بتائے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے. ہماری اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. ہاں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اور کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، ذرا بیٹھ جائیے. ایک بات تو کیا بتائیں، تقریر کرتے ہوئے تو جوش میں کئی بات بھول جاتے ہیں اور یہی اس وقت ہو گیا. کم سے کم ایک بات تو بھول گیا. مولانا ریاضت صاحب نے آپ کی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے سبحان اللہ. اور انہوں نے مدرسہ قائم کر کے بچوں کے ایمان و عقائد اور اعمال صالحہ اور معلومات دینی کا انتظام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور قبول کی علامت یہ ہوگی کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو بھیجیں. ہاں، اور دعا قبول ہے. اور اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، جو لوگ اپنے بچوں کو ان کے مدرسے میں داخل کریں، یا اللہ ان کو تو جنت کا مزدہ عطا فرما اور ان کے گناہوں سے بخشش کا بھی ان کو پروانہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، 2-4 جملے میں سب بات ختم کر لیتا ہوں. اس لیے جو کچھ ہوا وہ کہہ لیا میں نے. السلام علیکم.